مولانا اشرف علی تھانوی کے قائد اعظم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں. اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں. اور قائد اعظم محمد علی جناح مولانا اشرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے. لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے, اور قائد اعظم ان کو فالو کرتے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں, آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے. قائد اعظم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا, شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں, اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. حالانکہ سب سے بڑا کردار علماء کا, انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی. کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم نے بنگلہ دیش میں علامہ ظفر احمد عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا, اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرائیں؟ اس کی وجہ دونوں عالم, دونوں مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. قائد اعظم کا علماء سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا کون لہرائے گا, یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں, مولانا شبیر احمد عثمانی کو, کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے؟ آپ لہرائیں گے. دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کر رہے کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ احمد عثمانی. تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے ہیں, بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں, بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں, سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں. دیکھو جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی میسنجر بنا کے بھیجا, اللہ کا پیغمبر, اللہ کا پیغام لے کے لوگوں تک جاؤ. فقال یا قوم اعبدوا اللہ, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا. سائنس کا ٹاپک کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا ٹاپک کیا ہے؟ مادے پہ ریسرچ کرنا. تو دونوں کا ہدف بالکل الگ ہے. تو اس لیے آپ کو اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے پیغمبروں کو دیکھنا پڑے گا. اور اس دنیا میں ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں کس کے پاس جانا پڑے گا؟ سائنسدانوں کے پاس. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. تو کیا ہو گیا بھائی؟ گزارش ہے کہ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو بڑے لڑکے اوپر آ کر کھیلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے. عثمان بھائی کہاں ہیں؟ کل کسی کے ذمے لگا دیں گے, وہ بیٹھ جائے گا اوپر, ٹھیک ہے؟ جو شور مچائے گا تو اس کو بھی کچھ مچانے کی پھر ہم اجازت دیں گے. تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, قوم مادہ پرستی میں لگی ہوئی تھی. یہ سائنسی ترقی آج سے نہیں ہے, خوب سمجھ لو. جس دن آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا, اسی دن سے سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آج بہت ترقی ہوئی ہے, یہ اچانک نہیں ہو گئی ہے, یہ پہلے دن سے شروع ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو اللہ نے فرمایا محنت کرو, یہاں پہ محنت کر کے کماؤ. تو محنت جب کی ہے تو اسی وقت سے ترقی شروع ہو گئی نا. تو اسی وقت سے پہلے پہیا ایجاد ہوا ہوگا, اور جو کچھ بھی کنویں کھودنا شروع کیے ہوں گے, یہ ترقی کی پہلی اکائی تھی. تو ترقی سے نا آج کل کھوپڑی آج کل لوگوں کی خراب ہو گئی ہے. تو وہ پہلے دن سے ہو رہی ہے. تو پیغمبروں نے اس کو نہیں چھیڑا, بھائی وہ تو تم دنیا میں رہو گے تو یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا. پیغمبروں کا مقصد ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو فوکس کرو, اس کو بھی فوکس کرو. تو اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اس رب کی عبادت کرو. اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں. یہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے. قال الملأ الذین من قومہ, قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے. ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے. آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین, اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں, تو غلط ہے ہم صحیح ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالہ, اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے, ولکنی رسول من رب العالمین, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں, اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں. انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے, خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا. اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو.
ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا، وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، قوم نے جواب میں کہا پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ خدا نے قوم کے کسی وڈیرے کو منتخب کرتا اللہ تعالیٰ، کسی مالدار آدمی کو، کسی سردار کو، آپ کیوں بھائی؟ یا کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا؟ تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا؟ اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے، تعجب تو جب ہوتا جب تمہارے علاوہ کسی کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ انسان اپنی جنس کے انسان کی بات کو سننا اس کو آسان لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، فرشتہ آگے سمجھاتا کیا سمجھ میں آتا، اور فرشتوں کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو انسانوں کو ہے۔ پیغمبر تو تمہارے درمیان ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی وہی ضرورتیں ہیں، وہ دین پر چل کے دکھائیں گے تو تم کہو گے جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کہہ رہے فَكَذَّبُوهُ، نہ مانے، انکار کیا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے ایک جگہ، آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے لوگ تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے، حالانکہ آنکھیں تھی ان کی۔ اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اندھے لوگ تھے، تباہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی، پھر قوم عاد آئی۔ اللہ نے قوم عاد، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال الملأ الذین کفروا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جو بڑے لوگ تھے نا، بھائی بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے، شاباش، اتنے چھوٹے بچوں کو لایا کرے نا تو ساتھ ان کو سنبھالا بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آ گئے مقابلے میں۔ یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کل مغربی دنیا کا، انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تون بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملیں پھر بھی اللہ سے تعلق رہے، اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا، جب عرب غریب تھے کیا تقویٰ للہیت، جب سے دولت آئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک، لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ان ملکوں کا حال تو جا کے دیکھو، ایمریٹس وغیرہ کا، تو حالت خراب ہو گئی ہے، اللہ ہدایت دے۔ تو اور مزید، تو یہ کب تک بھائی؟ تابک ہے فارسی میں ہے، کب تک؟ ایک دن آئے گا، موت ہے بھائی آگے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کا جب پیٹ بھرتا ہے تو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، تو قوم کے بڑے لوگ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحۃ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا آپ گمراہی پر ہو، انہوں نے کہا آپ کیا ہو؟ بے وقوف۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی صفاحہ، اے میری قوم مجھ پہ بے وقوفی نہیں ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر بھائی جب بے وقوف نہیں ہے تو آپ قوم سے ہٹ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہی جواب دیا ہود علیہ السلام نے جو نوح علیہ السلام نے دیا تھا، بھائی میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اپنی بات نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ آج سیکولر لبرل لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ رکھو، شراب پی لی تو کیا ہے، ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیا تو کیا ہے، کلچر کے حساب سے چلو، یہ کیا عورت کو ماتحت بنا دیا، شوہر کے آزاد، وہ بھی باہر نکلے وہ بھی باہر نکلے، پرسنل لائف نجی لائف جو مرضی کریں، ہومو سیکسولیٹی کو بھی لیگل کر دیا۔ اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ مذہبی لوگ، علماء۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پرانے زمانے کے بے وقوف لوگ ہیں، 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں۔ آج میرے خلاف کسی نے پوسٹ چلائی بھی ہے، نام نہیں لیا لیکن صاف لگ رہا ہے میرے خلاف، اس نے پوسٹ یہ چلائی تھی
کہ کچھ لوگ اسلام کو ایسے پھیلانا چاہتے ہیں، تربیت کے بجائے کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ اسلام زیادہ ہو جائے. یہ طنز کس پہ ہے؟ احقر پہ، جس کے 19. یہ کس پہ طنز ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ لوگ تربیت کو فوکس نہیں کر رہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ بس آبادی بڑھاؤ. اچھا چلو ہم چاہ رہے ہیں آبادی بڑھاؤ، اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ آبادی گھٹاؤ. جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں کروڑ پتی لوگ دیواریں اور کھڑکیوں سے دل بہلا رہے ہیں جا کے، اور یہ یہاں کم ہے، امریکہ میں زیادہ ہے. ایسی ترقی پہ خود بول دو کیا ہے. باقی یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے کہ تربیت نہیں ہوگی اگر زیادہ بچے ہوں گے، یہ بھی تم نے خود سے فرض کر لیا ہے، یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے، اس کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بچوں کو بچے چاہیے تربیت کے لیے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا واقعہ میرے سامنے آیا، مالدار لوگ ہیں، ایک بچہ پیدا کیا نا، کیونکہ جتنی مالدار ہوگا اتنی ہوس ہوگی، جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس. یہ مسئلہ تربیت کا نہیں ہے، ہوس کا ہے. کروڑ پتی ہوگا بچے 2 ہوں گے، کیوں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ کھانا جائے کم وقت، میری روزی روٹی میں میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس زیادہ ہوگی. ایک ریلیٹو ہے، ان کا کیس سامنے آیا، مالدار ہے، ایک بچہ ہے. اب وہ بچہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی نہیں ہے. ہر وقت گھر میں چیختا ہے، چلاتا ہے، گلی محلے میں نہیں کھیلنے دیتے کہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ تربیت کرنی ہے نا ایک کو سنبھال کے. وہ تربیت یہ ہوئی ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا بیچارہ. بہن بھائی ایک دوسرے کو بگاڑنے سے بچاتے ہیں، ماں باپ کی ہر وقت نگرانی نہیں ہوتی. یہ رشتہ ایسا ہے بہن بھائیوں کا. اور 2 بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا نا، بڑے والے کو قریب العمر نہیں ملے گا کھیلنے کودنے کے لیے، اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. تبھی تو ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماریاں بچوں میں پیدا ہو گئی ہیں. ان کو کھیلنے کے لیے قریب العمر کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا. ماں باپ نے کنجوسی سے کام لیا ہوتا ہے، ہم سے پلتے نہیں ہیں. چھوڑو دل بڑا رکھو بھائی، یہ خود ایک دوسرے کو پالیں گے، خود پالتے ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو، خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا. تو ان کو پریوار دو، خاندان دو. تو یہ باتیں اب لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہو گیا ہے؟ پاگل. تو ہود علیہ السلام بھی توحید کی بات کرتے تھے اور قوم سے الگ چلتے تھے، تو لوگوں نے ان کو کیا کہا؟ سفاہا. تو انہوں نے فرمایا یہ سفاہت نہیں ہے، وَلَٰكِن رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. میں وہ بات کرتا ہوں جو اللہ کی بات ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، جھوٹے نعروں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اس طرح میرے بھائی جو حق پرست مولوی ہوگا وہ بھی میڈیا سے متاثر نہیں ہوگا، سیکولر لبرل لوگوں کے فضول نعروں سے متاثر نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب وہ تباہی دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آیا ہو جو نسل روکنے کے نتیجے میں ان سوسائٹی میں ہو گئی ہے، پھر کیسے متاثر ہوگا. اور یہ بس ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں میں، اور یہ میں شادی رٹ لگائی ہوئی ہے میں نے. جب بھی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے، کسی چیز کو زندہ کرنا پڑتا ہے، تو مجنون اور دیوانہ بن کے کرنا پڑتا ہے، رپورٹیں پیش نہیں کرنی پڑتی. اگر میں نے آپ کا نظریہ ٹھیک کرنا ہوتا نا 4 شادیوں والا، تو ایک بیان کر کے میں چپ ہو جاتا. بس ہم نے نظریہ تھوڑی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے سوسائٹی میں اس سنت کو زندہ کرنا ہے. تو زندہ کسی کام کو کرنے کے لیے مجنون اور دیوانہ بننا پڑتا ہے، اس ٹاپک کو بار بار لانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ بہت حد تک یہ عمل زندہ ہو گیا، اللہ کا فضل. اللہ امریکہ کینیڈا میں زندہ ہو گیا. لوگ مجھے فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے 6 بچے، ہمارے 8 بچے، کہہ رہے ہمارے تو خاندان میں 1-2 بچوں سے زیادہ رواج ہی نہیں تھا. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 15 سال پہلے آپ کا بیان سننا شروع کیا تھا، 4 بیویاں اور 18 بچے ہیں. یہ لبرل سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان پہ اثر ہوا ہے. کہہ رہے ہمارا تو خاندان آباد ہو گیا، ورنہ ہم بھی ایک آدھ لے کے گھوم رہے ہوتے. ان کی محبتیں ملتی ہیں، وہ آپس میں بہن بھائیوں کی محبت، آپس میں بہن بھائیوں کا لڑنا بھی ان کی تربیت کرتا ہے، ورنہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں. یہ جو بچے لڑتے ہیں نا، جو چمبا پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ بوسٹ کرتا ہے، ان میں برداشت پیدا کرتا ہے. ورنہ پپو کی طرح برگر فیملی کے بچے دیکھو نا کیسے نکل رہے ہیں. تو چھوڑ دو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اس لیے ہم تو بھائی دیوانوں کی طرح ایک بات چلا رہے ہیں، ہم چلاتے رہیں گے. جلنے والے جلیں، لیکن آپ جو عمل کر لے گا فائدے میں رہ جائے گا، یہ بتا دوں میں. اس کا بڑھاپا بھی اچھا، اس کی جوانی بھی اچھی. دنیا میں اللہ کی قسم اولاد سے زیادہ اٹریکٹیو شاید کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے. بچوں تو ایسا، خدا کی قسم ایسا حسن ہے نا کائنات کا. اپنے بچے ہوں بشرطے کے، پڑوسیوں کے اچھے نہیں لگتے، وہ بوجھ لگتے ہیں. اپنے بچے تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے بھائی. گھر کے اندر کچھ پالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اور یہ اکٹھے نہیں ہو جاتے. جیسے 19:15 کی رپورٹ لوگ کہتے ہیں اس مولوی کو دیکھو، تو بار بار کہتا ہوں یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتے برساتی مینڈکوں کی طرح. جب آپ کے 5واں بچہ ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا.
وہ بھی سنبھال رہا ہوگا باقیوں کو. تو یہ خاندان ہے, انسان خاندانوں میں پیدا ہوا ہے, انسان انڈیویجول لائف اس کی نہیں ہے. یہ انگریزوں والا طریقہ ہمیں دے رہے ہیں. ہر آدمی انڈیویجول وہاں لائف گزارتا ہے, بس اسٹیٹ کے نوکر بنے ہوئے ہیں, گدھوں کی طرح اسٹیٹ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں, بس وہ اپنی انڈیویجول کوئی لائف ہی نہیں ہے. یعنی انڈیویجول لائف تو ہے لیکن وہ لائف کیا ہے, ریلیشن نہیں ہے اس میں. ریلیشن کی ایسی کی تیسی, ہر آدمی اخپل. اور پشاور کوئٹہ جاؤ, خاندان دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یہ چاچا, یہ ماما, چاچوں کی لائن, ماموں کی لائن, بھتیجوں کی لائن, بھانجوں کی لائن, خاندان ہے بھائی. طلاق دینا بھی عذاب ہوتا ہے پٹھانوں میں, کیونکہ طلاق دی تو وہ بہو بھی پورے خاندان میں آئی ہے, وہ 10 بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, سمجھ رہے ہو, وہ آپ کے ابا کی بہو بھی ہے. تو 20 خاندان میں چھوڑنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بہو آئی ہے وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے, آپ کے خاندان کا ایک اسٹرانگ خاندان کا ایک حصہ بن چکی ہے. آج کل طلاقیں ٹھک ٹھک ٹھک, کیوں؟ کوئی رشتے ہی نہیں ہے, پریوار سمٹ کے کیا ہو گئے ہیں, ساشے بن گئے ہیں خاندانوں کے. خاندان ختم, اب خاندانوں کی ساشوں کی پیکنگ میں آ گئے ہیں. تو یہ کافروں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, ان کے پاس تو آسمانی تعلیم نہیں ہے, عقل استعمال کر کے بیڑا غرق کر دیا اپنا, خاندانوں کی واٹ لگا دی. ہم تو بھائی خدائی تعلیمات کو مانتے ہیں, جس خدائی تعلیمات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عورت جس سے تم نے نکاح کرنا ہے اس میں کیا دیکھنا ہے, ڈاکٹر ہو ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, انجینئر ہو چلو ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں پروفیسر ہو چلو چلے گی, لیکن نبی نے فرمایا سب سے پہلی کوالٹی اس کی کیا ہے, بیوی ہے نا. تو بیوی ہوتی خاندان آباد کرنے کے لیے, اس لیے آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرے اور کثرت سے تمہیں اولاد دے. کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے, نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, مولویوں کو چھوڑو, میڈیکل سائنس کہتی ہے یہ کس کام کے لیے, نسل بڑھانے کے لیے. ہر مخلوق میں اس ریلیشن کا بنیادی مقصد گروتھ کو بڑھانا ہے. تو فطرت جو چاہ رہی ہے آپ اس سے بغاوت کر رہے ہو. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد بولو کثرت سے دے, باقی سب چیزیں بعد میں دیکھنا. سب سے پہلے بچے دے گی کہ نہیں دے گی, اولاد دے گی, خاندان آباد کرے گی کہ نہیں کرے گی, نہیں کرے گی تو بھائی وہ نکاح کا مقصد نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے. وہ حضرت عمر کا قول ہے سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد, وہ سیاہ عورت جو تمہیں اولاد دے اس حسین سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. اللہ کو اس سے نکاح زیادہ محبوب.